اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روح ناصر خسرو علوی غزل مستانہ سرائے دام۔ ناصر خسرو علوی کی روح ظاہر ہوتی ہے اور مستانہ وار غزل گا کر غائب ہو جاتی ہے۔ جب تو نے اپنے ہاتھ کو تیغ و قلم کا مرکب بنا لیا تو پھر اگر تیرا بدن لنگڑا یا لولا ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں۔ اے برادر، شمشیر کی نوک اور قلم کی زبان سے ہنر پیدا ہوتا ہے، جیسے آگ سے نور اور نروان لکڑی سے آگ۔ اگر بے دین کے ہاتھ میں قلم اور تیغ آ جائے تو اسے بے ہنر شمار کر، کیونکہ دین نہ ہو تو قلم یا تیغ کی کوئی قیمت نہیں۔ دین دانا سے عزت پاتا ہے اور نادان کے ہاتھوں میں خوار ہوتا ہے۔ نادان کے سامنے دین اس طرح ہے جیسے گائے کے سامنے چنبیلی۔ اس کپڑے کی مانند جس کے نصف سے حضرت الیاس علیہ السلام کا کرتا بنتا ہے اور باقی نصف سے یہودی کا کفن بنتا ہے۔ ابدالی، وہ افغان جوان جس نے کئی سلطنتوں کی بنیاد ڈالی اور پھر وہ اپنے پہاڑوں اور بیابانوں کی طرف واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے کوہسار میں آگ بھڑکائی، پھر کیا وہ اس آگ کے اندر سے پختہ تر ہو کر نکلا یا اسی میں جل گیا؟ زندہ رود، قومیں اخوت میں سرگرم ہیں لیکن افغانی بھائی لڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی سے مشرق کی زندگی وابستہ ہے۔ اس کا 10 سالہ لڑکا بھی لشکر کی قیادت کر سکتا ہے۔ اس بے خبر نے اپنے آپ کو اپنی قوت سے خالی کر دیا ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان نہیں سکا۔ وہ دل رکھتا ہے مگر دل سے غزل ہے۔ اس کا بدن سے الگ ہے اور دل سے باہمی شدید اختلافات میں مبتلا ہے۔ اس مسافر کو منزل کی طرف راستہ نہیں ملتا، وہ اپنی جان کے مقاصد سے بے خبر ہے۔ یہ شاعر افغان شناس جو کچھ دیکھتا ہے بے دھڑک کہہ دیتا ہے، کیا خوب کہا ہے۔ وہ افغان قوم کا نباز اور بیماری کا طبیب ہے۔ اس نے اپنی قوم کا مرض دیکھا اور اسے واشگاف کہہ دیا۔ اس نے سچی بات شوخی رندانہ سے بیان کر دی۔ اگر آزاد افغان ایسا اونٹ پائے جو ساز و سامان اور موتیوں سے لدا ہوا ہو تو اس کی دھوں ہمتی کا یہ عالم ہے کہ وہ موتیوں کے انبار کی بجائے اونٹ کی گھنٹی سے خوش ہو جائے گا۔ ابدالی، ہماری نہاد میں تب و تاب دل کی وجہ سے ہے۔ دل ہی سے بدن بیدار ہوتا ہے یا خوابیدہ۔ دل مر جائے تو بدن کی حالت بدل جاتی ہے، اس کے مسامات میں پسینہ خون بن جاتا ہے۔ دل فساد زدہ ہو جائے تو بدن بالکل ہیج ہے، اس لیے تو اپنی نگاہ ہر طرف سے ہٹا کر صرف دل پر رکھ۔ ایشیا آب و گل کا ایک پیکر ہے اور اس پیکر کے اندر ملت افغان دل کی مانند ہے۔ اس کے فساد سے سارے ایشیا کی خرابی ہے اور اس کی اصلاح میں سارے ایشیا کی اصلاح ہے۔ جب تک دل آزاد ہے بدن بھی آزاد ہے۔ دل آزاد نہ ہو تو بدن اس تنکے کی مانند ہے جو ہوا کے راستے میں ہے۔ بدن کی طرح دل بھی آئین کا پابند ہے۔ عداوت و کینہ سے دل مر جاتا ہے اور دین سے دل زندہ ہوتا ہے۔ دین کی قوت مقام وحدت سے ہے، وحدت وجود میں آ جاتی ہے اور ملت بن جاتی ہے۔ مشرق کو مغرب کی تقلید نے اپنا آپ بھلا دیا ہے۔ ان اقوام مشرق کو چاہیے کہ وہ مغرب کی تنقید کی نظر سے دیکھے، مغرب کی قوت چنگ و رباب سے نہیں، نہ یہ بے پرواہ لڑکیوں کے رقص کی وجہ سے ہے، نہ یہ سرخ چہرہ محبوبوں کے جادو کی وجہ سے، نہ یہ ان کی عورتوں کی ننگی پنڈلیوں اور بال کٹانے سے ہے، نہ اس کا استحکام لادینی کی وجہ سے ہے اور نہ اس کی ترقی رومن رسم الخط کے باعث ہے۔ افرنگ کی قوت ان کے علم اور فن کے سبب سے ہے، ان کا چراغ اسی آگ سے روشن ہے۔ ان کی حکمت لباس کی قطع و بریدہ کے سبب سے نہیں، امامہ علم و ہنر سے منع نہیں کرتا۔ اے شوخ و شنگ جوان، علم و فن کے لیے مغز چاہیے نہ کہ مغربی لباس۔ اسرار میں صرف نگاہ مطلوب ہے، یہ ٹوپی یا وہ ٹوپی مطلوب نہیں۔ اگر تیرے اندر زود و رس فکر اور تیز بھی طبع ہے تو یہ دونوں چیزیں علم و فن کے لیے کافی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی راتیں فکر اور مطالعہ میں بسر کرتا ہے تو وہ علم و فن اور حکمت کا سراغ پا لیتا ہے۔ معنی کی سلطنت، اس کی حدود کا تعین کوئی نہیں کر سکا۔ کوشش فہم کے بغیر ہاتھ نہیں آتی۔
ترک اپنا آپ بھول چکے ہیں اور فرنگ کی تقلید میں مست ہیں۔ انہوں نے فرنگیوں کے ہاتھوں میٹھا زہر کھایا ہے۔ چونکہ انہوں نے عراق کا تریاک گنوا دیا، میں اس کے سوائے اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان فرنگ کے غلاموں نے اپنے اظہار کے لیے مغربیوں سے رقص و سرور لے لیا۔ انہوں نے لو و لعب کے عوض اپنی جان کی نقدی ہار دی ہے، کیونکہ علم مشکل ہے اور کھیل تماشا آسان ہے۔ تن آسانی کے سبب ان کی فطرت نے آسان چیز اختیار کر لی ہے۔ دیر کہن دنیا میں آسانی کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ جان بدن کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ زندہ رود: کیا آپ تہذیب فرنگ کو پہچانتے ہیں؟ ان کی دنیا میں رنگوں کی سینکڑوں جنتیں ہیں۔ اس تہذیب کے جلووں نے کئی خاندان اور کئی شاخے پتے اور آشیانے جلا دیے ہیں۔ اس تہذیب کا ظاہر چمکدار اور دل فریب ہے، مگر اس کا اندرون کمزور اور نظاروں پر فریفتہ ہے۔ آنکھ ان کے جلوے دیکھتی ہے اور دل اندر سے لرزتا ہے، اور انسان اس بت خانہ کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ مشرق کی تقدیر کیا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے ظاہر سے دل لگا لیا ہے، ان کے بچنے کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ عبدالی: اس وقت مشرق کی تقدیر رضا شاہ پہلوی اور نادر شاہ والی افغانستان کے عزم و تدبر پر موقوف ہے۔ پہلوی جو تخت کباد کا وارث ہے، اس کے ناخن نے ایران کا عقدہ کھولا ہے۔ نادر جو درانیوں کا سرمایہ ہے، اس نے ملت اسلامیہ کا نظام قائم کیا ہے۔ وہ دین و وطن کے غم سے نڈھال تھا، اس کا لشکر کوہسار سے باہر آیا۔ وہ سپاہی بھی ہے، سپاہ گھر بھی اور سپاہ سالار بھی۔ وہ دشمنوں کے لیے فولاد کی طرح سخت ہے اور دوستوں کے لیے ریشم کی طرح نرم۔ میں اس پر قربان جاؤں، اس نے اپنی قوت کا صحیح اندازہ کیا ہے اور موجودہ دور کے بارے میں بھی صحیح رائے قائم کی ہے۔ اہل یورپ کے طور طریقے ساحروں کے سے ہیں، اس لیے اپنے سوائے کسی اور پر اعتماد کرنا کافری ہے۔ سلطان شہید: اے زندہ رود، ہند کے متعلق دوبارہ کچھ کہہ، جس کے ایک تنکے کے مقابلے میں بوستان کوئی حقیقت نہیں رکھتا، مگر اب اس کی مسجد کے ہنگامے ختم ہو چکے ہیں، اس کے بت خانوں کی آگ ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ ہم نے اس کے لیے اپنا دل خون کیا اور اپنی جان سے اس کی یاد پرورش کی ہے۔ ہمارے غم سے اس کے غم کا اندازہ کر، افسوس ایسے ناقد شناس معشوق پر۔ زندہ رود: آج کل ہندی قانون فرنگ سے انکاری ہیں۔ وہ فرنگیوں کے سحر و افسوں کو قبول نہیں کرتے۔ غیر کا آئین روح پر بار گراں ثابت ہوتا ہے، خواہ وہ آسمان ہی سے کیوں نہ اترا ہو۔ سلطان شہید: چونکہ آدم خاک کی مٹی سے دل اور دل میں آرزو لیے پیدا ہوتا ہے، اس لیے گناہ کی لذت چکھنا اور اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہ لانا اس کا کام ہے، کیونکہ گناہ کے بغیر خودی ہاتھ نہیں آتی، اور جب تک خودی ہاتھ نہ آئے آدم شکست کھاتا ہے۔ تو نے میرے شہر و دیار کی زیارت کی ہے، تیری آنکھوں نے میرے مزار کو مس کیا ہے۔ تو حدود کائنات کا شناسہ ہے، کیا تو نے دکن میں زندگی کے آثار دیکھے ہیں؟ زندہ رود: میں نے دکن میں اپنے آنسوؤں کے دانے بوئے ہیں، اور اس چمن کی خاک سے گلہائے لالا پیدا ہوئے ہیں۔ دریائے کاویری جو ہر وقت سفر میں ہے، اس کی جان میں ایک نیا شور دیکھا ہے۔ سلطان شہید: تجھے وہ کلام عطا ہوا ہے جو دلوں کے گونچے کھلا دیتا ہے۔ میں ابھی تک تیرے آنسوؤں کی تپش سے جل رہا ہوں۔ دانایان راز کا ناخن محنت و کاوش کر کے ساز کی رگوں سے جوئے خون نکالتا ہے۔ تیری جان سے جو نوا اٹھ رہی ہے، اس نے ہر سینے کو سوز دارون عطا کیا ہے۔ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کے بغیر زندگی کے راستے طے نہیں ہوتے۔ اگرچہ وہاں بات کرنے کی جرت نہیں، وہاں روح کو سوائے دیدار جمال کے اور کوئی کام نہیں، مگر چونکہ میں تیرے اشعار کی گرمی سے متاثر تھا، میری زبان تیرے افکار آ گئے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یہ شعر جو تو پڑھ رہا ہے کس کے ہیں؟ اس میں زندگی کے ہنگامے موجود ہیں۔ اب تو نے اسی سوز کے ساتھ جو جان کو پسندیدہ ہے، ہماری طرف سے دریائے کاویری کو ایک دو باتیں پہنچا دینا۔
دنیا میں تو بھی زندہ رود ہے اور وہ بھی زندہ رود، سرود کے اندر سرود بہت خوب رہے گا۔